نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جب سورۃ یوسف کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اس کے معانی پر غور کرنے لگتے ہیں اور اس کی تفسیر کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں اللہ کی قدرت، اس کی حکمت اور اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سورۃ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسے نوجوان کی کہانی بیان کی گئی ہے جس سے نبوت تو بہرحال ملی، لیکن اس سے پہلے بھی اس کا کردار اور اس کی جو سیرت تھی وہ ہمیں باکمال نظر آتی ہے۔ اس سورت کے بارے میں ایک جو جرنل امیج پایا جاتا ہے وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، اور اس کے ریفرنس میں ہم ایک فینٹیسی کریٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ہم اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں یوسف علیہ السلام کے حسن کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا ہے کہ ان کی آنکھیں نیلی تھیں یا ان کے گولڈن بال تھے، نہیں، ان کا ذکر آتا ہے، ان کے حسن کا ذکر آتا ہے، لیکن ایک بالکل سرسری سا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اصل بات جو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بچپن ہی سے راست رو تھے، وہ ہدایت پر تھے۔ ان کے ستیلے بھائیوں نے اپنے حسد میں اندھے ہو کر جو سلوک ان کے ساتھ کیا، انہوں نے اس کا بدلہ یا انتقام لینے کے بجائے ان کے ساتھ انتہائی حسن سلوک کیا، اور ایک وقت آیا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے پورے کنبے کو مصر کے بہترین علاقے میں آباد کیا۔ پھر عزیز مصر کی بیوی جہاں انہوں نے پرورش پائی تھی، اور اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی خواہش کے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ انہیں محفوظ رکھا اور وہ اللہ کی مدد سے ثابت قدم رہے، بلکہ اس عورت کو بھرے دربار میں اپنی کرداری کا اعتراف کرنا پڑا۔ اس سارے واقعے کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام نے جیل میں 9 سال رہنے کو ترجیح دی، حالانکہ وہ بے گناہ تھے۔ وجہ یہ تھی کہ افسران مصر کی جو بیگمات تھیں تو وہ ان کے شر سے بچنا چاہتے تھے۔ اب جیل میں بھی ان کے ساتھیوں نے انہیں محسن کہا، کیونکہ جیل میں ان کا سب کے ساتھ رویہ بہت اعلیٰ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ جب 2 ساتھیوں نے ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی تو اس سے پہلے انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ، چونکہ نبوت ان کو مل چکی تھی، کہ وہ ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کریں۔ حالانکہ ایک جیل اور پھر ان کے جو سامعین جو صرف 2 ساتھی تھے، وہاں کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس جگہ کو بھی غنیمت سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میں پہلے ان کے خواب کی تعبیر دوں، اس سے پہلے میں اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دوں۔ پھر یہی خوابوں کی جو تعبیر انہوں نے بتائی وہ انہیں بادشاہ کے دربار تک لے آئی۔ بادشاہ ان کی خوبیوں کا اتنا معترف ہوا کہ اس نے عنان حکومت ہی ان کو تھما دیا۔ یہاں سے بادشاہ کی حیثیت سے یوسف علیہ السلام کا ایک شاندار دور حکومت شروع ہوا جو تقریباً 4.5 دہائیوں تک جاری رہا، اور اسی دوران میں پھر وہ اپنے والد گرامی اور اپنے بھائیوں کو بھی مصر میں لے آئے۔ اس سارے واقعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی گہری حکمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حکم ہر حال میں نافذ ہو کر رہتا ہے۔ جسے اللہ عروج دینا چاہے اسے ساری دنیا مل کر بھی نہیں گرا سکتی، اور جو اللہ پر توکل اور حق و صداقت کا دامن تھامے رہتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسے اندھے کنویں سے نکال کر مصر کی بادشاہت عطا کر دیتا ہے، اور ایک مرد مومن اگر نیک سیرت رکھتا ہے تو پھر وہ اللہ کی مدد سے اور صرف اپنے ایمان کے زور سے ایک پورے ملک کو بھی فتح کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔